رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی کیونکہ اسے اپنے چھوٹے سے انڈے کی بہت چنتا ہو رہی تھی۔ اس انڈے سے بچہ نکل نہیں والا تھا۔ کئی دن بیت گئے، میں نے پانی بھی نہیں پیا۔ انڈا گھونسلے میں چھپا کر جلدی سے پانی پیاتی ہوں۔ رانو چڑیا ایسے بول کر ندی سے پانی پینے چلی جاتی ہے۔ کالو جی، تم پیاز کاٹو، میں جنگل میں ذرا چکر لگا کر آتی ہوں اور کسی پنچھی کا میں انڈا چرا کر لاتی ہوں۔ آج میرا آملیٹ کھانے کو بہت من کر رہا ہے۔ جلدی آ جانا، اور مرچی بھی لیتی آنا، گھر میں مرچی ختم ہو گئی ہے۔ گھوڑی کوی نکل جاتی ہے اور جنگل میں اونچی اڑان لیتی ہے، اور گھوڑی کوی کی نظر بھی بہت تیز تھی۔ گھوڑی کوی چڑیا کے انڈے کو دیکھ لیتی ہے۔ وہ چڑیا کے گھونسلے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور چڑیا کا انڈا لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گھوڑی کوی سیدھی طوطے کے کھیت میں چلی جاتی ہے۔ لال مرچی دور سے ہی چمک رہی تھی۔ وہ انڈا سائڈ پر رکھتی ہے اور 2-4 لال مرچی چوری کرنے لگتی ہے۔ اسی ٹائم طوطا وہاں آ جاتا ہے۔ چورنی چورنی، میری لال مرچی چوری کر رہی ہے۔ ہٹ جا، رک جا، میری لال مرچی چوری کر رہی ہے۔ طوطے میرے بھائی میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں ان کے لیے آملیٹ بنانا چاہتی تھی، اس لیے میں 2-4 لال مرچی لینے یہاں آئی ہوں۔ یہ انڈا کہاں سے لیا تم نے؟ یہ میں وہاں سے لائی ہوں، مرغی نے دیا ہے۔ جاؤ اور دوبارہ میری کھیت کی طرف منہ نہ کرنا۔ گھوڑی کوی مرچیاں اور انڈے لے کر گھر آ جاتی ہے۔ کالو، تم رو کیوں رہے ہو؟ رو کب رہا ہوں، پیاز کاٹ رہا ہوں۔ میری تو آنکھیں اندھی کر دی ہیں ان پیازوں نے۔ دیکھو کالو جی، میں انڈا بھی چرا لائی اور لال مرچی بھی۔ کالو تمہیں پتا ہے، جب میں لال مرچی توڑ رہی تھی وہاں پر طوطا آ گیا، اس نے دیکھ لیا مجھے۔ وہ بڑی چونچ والا تو ہر وقت کھیت میں ہی چھپ کر بیٹھا رہتا ہے۔ ارے گھوڑی، یہ انڈا کس کا ہے جو تم چرا کر لائی ہو؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، تنکوں کا گھونسلہ تھا جہاں سے میں اٹھا کر لائی ہوں۔ گھوڑی کوی چولہا چلاتی ہے اور پیاز گرم کرنے کے لیے رکھ پڑتی ہے۔ گھوڑی، یہ انڈا تو ہل رہا ہے، اس میں سے تو بچہ نکلنے والا ہے۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے، جب بھی انڈا کھانے کا سوچتی ہوں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ گھوڑی کی باتیں کرتے کرتے انڈا ٹوٹ جاتا ہے اور اس انڈے میں سے ایک چھوٹی سی چڑیا باہر نکل پڑتی ہے۔ وہ چڑیا باہر نکلتے ہی ہنسنے لگ جاتی ہے۔ خوشبو تو بہت پیاری آ رہی ہے۔ میری مما میرے لیے کیا بنا رہی ہیں؟ پیتا جی، آپ دیکھ بھی رہے تھے، میں انڈے میں سے اپنی زور زور سے چونچ مار رہی تھی۔ آپ نے انڈا توڑنے میں میری مدد نہیں کی۔ میں نہیں بولوں گی آپ سے۔ چھوٹی چڑیا ایسے ہی بولی جا رہی تھی۔ گھوڑی کوی اور کالو کوا اسے ایسے ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے جا رہے تھے۔ ممی پاپا، آپ کا رنگ تو بہت کالا ہے، مجھے نہیں اچھا لگا آپ کا رنگ۔ میں باہر جاؤں گی اور میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے۔ مما، آپ ایسا کریں، رنگ گوڑا کرنے والی کریم لگا لیں، اور پاپا تو کالے رنگ میں ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ چپ کر جا، تو انڈے سے جب سے باہر آئی ہے بولے ہی جا رہی ہے۔ گھوڑیا چپ ہو جاتی ہے۔ گھوڑی، پیاز بھن گئے، ایسے ہی لال مرچیں ڈال کر لیا، آج پھر آملیٹ نہیں ملے گی۔ کوا اور کوی چھوٹی چڑیا کو چھوڑ کر دونوں گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایسی سٹوری سننے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ماما چڑیا جب پانی پی کر واپس آتی ہے تو اپنا انڈا نہ دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ بہت ظالم ہے جو میرا انڈا چرا کر لے گیا۔ میرے معصوم انڈے نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟
मैं अपना अंडा कहाँ से लूँगी? कहाँ से लूँगी है मैं अपना अंडा? माँ चिड़िया बैठकर रोने लगती है। कालू, अब वो छोटी चिड़िया क्या क्या करना है? मैं तो कहता हूँ उसे पहाड़ों में जाकर छोड़ाओ। अगर पकड़े गए तो सारे जंगल के पक्षी हमें जंगल से निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी और ठिकाने लगा दूंगी उस छोटी सी चिड़िया को। रोते ही मामा चिड़िया कालू कौवे के पास आ जाती है। घोड़ी और कालू, मेरा अंडा किसी ने चुरा लिया है। क्या तुमने किसी को देखा है? ना ना, हमने तो नहीं किसी को देखा। हम तो अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोती और कबूतर से जाकर पूछती हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घोड़ी, तुम चिड़िया का अंडा ही चुरा लाई थी। कालू, मुझे क्या मालूम था कि वो ये चिड़िया का है। अब चुप ही रहना, ये ना हो सबको खबर हो जाए कि हम अंडे चोरी करते हैं। तोते तोते, मेरा अंडा किसी ने चोरी कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं नदी से पानी पीने गई थी और किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। तोते को कौवे की बात याद आ जाती है। घोड़ी कभी भी आज ही अंडा लेकर आई थी और कहने लगी कि मैं ये वहाँ से लेकर आई हूँ। तोते भैया, वो कौवे तो मुझे रास्ते में मिले थे। वो तो आज दूसरे जंगल गए हुए थे। रात हो जाती है। मामा चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर तारों को देखने लगती है। गुड़िया आराम से लेटकर घोड़े कौवे के घोंसले में सो जाती है। कौवा और कौवी घर आ जाते हैं। देखो तो सियानी माँ कैसे मेरे घोंसले में लेटी हुई है। मैं कहाँ लेटूंगी? मैं जाग रही हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मम्मा, आप चिंता ना करें। आप और मैं दोनों इसी घोंसले में सो जाएंगे। घोड़ी, जाओ इसे पहाड़ों में छोड़ाओ। ऐसा ना हो किसी को मालूम हो जाए कि चिड़िया का अंडा हमने चुराया था। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। बेटी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। मम्मा, अभी रात है। आप मुझे सुबह ले जाना जंगल की सैर करवाने के लिए। बेटी, सुबह मुझे दूसरे जंगल जाना है, तुम अभी मेरे साथ चलो। घोड़ी कौवी उसको साथ लेकर चली जाती है और उसे एक पेड़ के ऊपर बिठा देती है। तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती हैं। रात को भी मेरे लिए मीठी कैंडी ढूंढ रही हैं। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी आपको मीठी मीठी टॉफियाँ लाकर दूंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। घोड़ी कौवी वहाँ से उड़ जाती है। मम्मा, मम्मा रुकें, मेरी बात सुने। अरे, अब क्या हुआ? मैं तुम्हें कहा था चुप करके बैठना है। मम्मा, रहने दें, मैं कैंडी नहीं खाऊंगी। रात का अंधेरा है, आपको चोट भी लग सकती है। मैं दाना ही खा लूंगी। अच्छा, मैं फिर आपको दाना हिला कर देती हूँ। मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन रात के इस वक्त मैं आपको तंग नहीं कर सकती। आप मुझे लेकर घर चलें। सुबह होगी तो मैं दाना भी खा लूंगी। इस छोटी चिड़िया की बातों से माँ का प्यार झलक रहा था। मैं कितनी जालिम हूँ, इसकी जान लेना चाहती हूँ। घोड़ी कौवी ऐसा सोचती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो मेरे साथ बेटी, हम घर चलते हैं। घोड़ी कौवी चिड़िया को साथ लेकर वापस घर चली जाती है। अरे, क्या हुआ घोड़ी, तुम इसको फिर से घर ले आई हो? अरे कालू, कल से मैं इसको इसकी माँ के पास छोड़ आऊंगी। ऐसे हम पकड़े जाएंगे। जो होगा देखी जाएगी। सुबह हो जाती है। घोड़ी कौवी चिड़िया को साथ लेकर उसकी मामा के पास चली जाती है। रानो, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था और ये बेटी भी तुम्हारी है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। क्या आप मेरी मम्मा हैं? हाँ बेटी। घोड़ी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुराई करने के बाद अगर बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। अच्छा हुआ खाली आंटी,
آپ میری ماما نہیں ہو، ورنہ مجھے اب میرے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا۔ یہ سن کر رانو چڑیا اور گوری کوی ہنسنے لگتی ہیں۔ اچھا سیانی اماں، اب میں جاتی ہوں۔ گوری کوی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رانو چڑیا اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ بہت اچھی چڑیا تھی اور اپنے بچوں کو بھی اچھی اچھی باتیں سکھاتی تھی۔ بچوں، آپ کو یاد ہے نا، مما گھر نہ ہو تو دروازہ نہیں کھولنا۔ ہمیں سب پتہ ہے، جب آپ باہر جاتی ہیں میں اور گڑیا کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ ماں، آپ فکر نہ کریں، آپ کے بچے آپ کا ہر کہنا مانتے ہیں، آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں جاتی ہوں کیونکہ مجھے دانا لینے بہت دور جانا ہے۔ چڑیا اپنے بچوں کو سمجھا کر نکل پڑتی ہے۔ چڑیا ماما جب جا رہی تھی تو راستے میں اس کا دھیان ایک پیڑ میں بیٹھے ہوئے کالو کوے اور چیل پہ جاتا ہے۔ انہیں دیکھ کر ماما چڑیا ڈر جاتی ہے، کہیں یہ بوڑھے پنچھی میرے بچوں کو نہ اٹھا لیں۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ماما چڑیا پھر سے واپس لوٹ جاتی ہے اور اپنے گھر کو باہر سے ایک تالا لگا دیتی ہے۔ بچوں، میں نے باہر سے تالا لگا دیا ہے کیونکہ جنگل میں بوڑھے پکشی گھوم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مما، آپ جائیں، ہم کھیل رہے ہیں۔ ماما چڑیا پھر سے اپنا دانا لینے کے لیے وہاں واپس چلی جاتی ہیں۔ ارے ارے، وہ دیکھو، اب چھوٹی چڑیا باہر جا رہی ہے۔ اچھا، تو کیا اس چھوٹی چڑیا کے گھر میں بچے بھی ہیں؟ دو بچے ہیں اس چھوٹی چڑیا کے گھر میں۔ چلو پھر چلتے ہیں، جا کر پھر پارٹی کرتے ہیں۔ ارے آپ جائیں اور جا کر بچوں کو گھر سے باہر نکالیں، اور میں چڑیا پر نظر رکھتا ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اور بعد میں ایک ایک بچہ بانٹ کر کھائیں گے۔ پھر وہ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ کالو کوّا بیٹھ کر چڑیا کا دھیان رکھتا ہے اور شکاری چیل رانو چڑیا کے گھر کے پاس چلی جاتی ہے، اور دروازے پر تالا دیکھ کر وہ چیل پریشان ہو جاتی ہے۔ چڑیا تو بہت چالاک ہے، دروازے میں تالا لگا کر گئی ہے۔ گھر کے اندر کوئی ہے؟ یہ آواز مما کی تو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ رکو گڑیا، میں اوپر سے دیکھتا ہوں۔ یا یہ تو وہی پکشی ہے جس کا مما نے بتایا تھا، وہ پنچھیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ بچوں، میں آپ کے لیے گرم گرم سموسے اور پکوڑے لے کر آئی تھی، کھاؤ گے؟ وہ بہت سمجھدار تھے، وہ چیل کی باتوں میں نہیں آنے والے تھے۔ کوکو چیل سے کہتا ہے، آنٹی جی، باہر سے تالا لگا ہوا ہے، آپ ہمیں یہاں سے ہی دے دیں، ہم کھا لیں گے۔ نہیں بچوں، میں نے آپ لوگوں کو گلے سے بھی لگانا ہے۔ چابی کہاں ہے تالے کی؟ لیکن اس تالے کی چابی ماما پرانے کنبے پہ رکھ کر گئی ہیں، آپ جلدی سے جائیں اور پرانے کنبے سے چابی لے آئیں۔ میں ابھی چابی لے کر آتی ہوں۔ پھر چیل خوشی خوشی کنویں کی طرف چابی لینے چلی جاتی ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب شکاری چیل چابی لے کر نہیں آتی تو کالو کوّا سوچتا ہے، کہیں یہ شکاری اکیلے اکیلے نہ کھا جائے اور میں یہاں پر بیٹھا ہی رہ جاؤں۔ میں بھی شکاری چیل کے پیچھے جاتا ہوں۔
کالو کوا شکاری چیل کے پیچھے ماما چڑیا گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہاں آ کر کالو کوا شکاری چیل کو نہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ چیل وہاں پر نہیں تھی کیونکہ بچوں نے شکاری چیل کو الو بنا دیا تھا۔ میں ابھی سیڑھی لا کر اوپر سے دیکھتا ہوں۔ یہ سوچ کر کالو کوا اپنے گھر سے سیڑھی لینے چلا جاتا ہے۔ چیل جیسے جیسے کر کر پرانے کنویں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہوگی چابی، میں ابھی نکالوں گی چابی یہاں سے۔ وہ بنا سوچے سمجھے کنویں میں چھلانگ لگا لیتی ہے۔ کنواں کافی پرانا تھا، وہاں پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے شکاری چیل وہاں پر پڑے پتھر پر ٹکرا جاتی ہے اور وہیں پر ہی مر جاتی ہے اور اس کا وہیں پر ہی اینڈ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کالو کوا بھی وہاں پر سیڑھی لے کر آ جاتا ہے۔ وہ سیڑھی چڑیا کے گھر کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ بچے بھی اوپر سے یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ گڑیا گڑیا جلدی کرو، چولہا جلاؤ اور پانی گرم کرو۔ مگر وہ کیوں بھیا، سمے نہیں ہے، آپ جلدی کریں۔ پھر گڑیا ایک برتن میں پانی ڈال کر چولہے میں رکھ دیتی ہے۔ کالو کوا بھی سیڑھی میں چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی کالو اوپر پہنچتا ہے، کوکو کالو کوے کے اوپر گرم گرم پانی ڈال دیتا ہے اور پھر کوے کے پنکھ جل جاتے ہیں۔ کوکو اور گڑیا ہنسنے لگتے ہیں۔ بھاگ گیا، کالا کوا بھاگ گیا۔ بچے ضرور ہیں لیکن مما نے ایسے بوڑھے پکشیوں سے نپٹنا سکھایا ہے۔ کبوتر بھاگا بھاگا چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ چڑیا، میں نے دیکھا کہ ایک چیل آپ کے گھر کی طرف جا رہی تھی اور ایک کوا بھی سیڑھی لے کر آپ کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سن کر تو ماما چڑیا کی تو جان نکل ہی جاتی ہے۔ ہائے میں مر گئی، میرے بچے تو گھر پر اکیلے ہیں۔ چڑیا سارا کام چھوڑ کر ترنت اپنے گھر میں چلی جاتی ہے۔ واپس جاتے ہوئے چڑیا کی نظر ایک پرانے کنویں میں جاتی ہے۔ وہاں چیل تو مری پڑی تھی۔ چڑیا وہاں پر بیٹھ جاتی ہے۔ مٹھو طوطا پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ چڑیا چڑیا مر گئی، آج ہماری دشمن مر گئی۔ مٹھو، یہ چیل یہاں کنویں میں کیا کرنے گئی تھی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جلدی جلدی آئی اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ شکر ہے، لیکن مجھے جلدی سے گھر جانا ہوگا۔ گھر کا دروازہ بند دیکھ کر چڑیا خوش ہو جاتی ہے، لیکن پاس پڑی ہوئی سیڑھی کو دیکھ کر گھبرا کر وہ تالا کھولتی ہے۔ مما آ گئی، مما آ گئی۔ مما، آج ہم نے بہت بہادری اور عقل سے کام لیا ہے۔ وہ کیسے بیٹی؟ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ مما، ہم تو ٹھیک ہے، لیکن چیل بھی کنویں میں گر کر مر گئی ہوگی اور کالا کوا بھی اپنے پنکھوں پر پٹیاں کروا رہا ہوگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بچوں۔ اور پھر گڑیا ساری باتیں اپنی مما کو بتاتی ہیں۔ ان کی مما ان کی بہادری اور ان کی عقل مندی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، پیارے بچوں، ہمیں ہر مشکل حالات کا بہادری سے سامنا کرنا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتانا اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔